السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ خوفناک نازل ہوئی جو انن فنن ان کے سروں پر آ موجود ہوئی۔ وہ لوگ مارے خوف کے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ بوڑھے اور جوانوں کا تھا اور دوسرا عورتوں اور لڑکوں کا۔ ایک جگہ تمام مویشیوں کو جمع کیا اور پھر سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، خدا سے بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے لگے، ساتھ ہی اقرار کرتے کہ ہم نے اب توبہ کی، اب ہم پیغمبر کی باتوں کو ضرور مانیں گے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ وزاری سنی تو ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب سے نجات دی۔ ساری قوم پھر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی۔ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ حضرت یونس کو دوبارہ ہمارے درمیان بھیج دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر اگل دو۔ حکم سن کر مچھلی فوراً کنارے پر گئی اور خشک اور سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء ضعیف ہو رہے تھے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، آپ کو سائے کی شدید ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا، وہ اسے کھاتے اور اس کے سائے تلے آرام کرتے، اور ہرنی کو حکم دیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ اس طرح ان کے بدن میں طاقت اور توانائی آ گئی اور انہیں حکم ملا کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے آنے کے لیے وہ بہت آرزو مند تھے۔ انہوں نے ان کی عورت کو اور لڑکے کو دریا سے نکال لیا تھا، اور جس لڑکے کو بھیڑیا لے گیا تھا انہوں نے اس سے بھی اسے چھڑا لیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل نماز ادا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی۔ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو انہوں نے بہت اہتمام سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو شریعت سکھائی اور تقریباً 31 برس تک اپنی قوم میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا۔ وہ پیغمبر مرسل تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حوت فرمایا ہے، یعنی مچھلی کے یار، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے تھے، انہیں یار غار کا خطاب دیا گیا تھا۔ اس دریا میں وہ مچھلی موجود تھی، اس دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ہمیں شفا کیسے حاصل ہو، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے مچھلیوں، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں تم اسے جا کر سونگھا کرو تو ہر مرض سے شفا پاؤ گی۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح پر بڑی فخر کیا کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھنے میں اور عبادت کرنے میں تمام مخلوق سے آگے ہیں، اور اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجھتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا اور کہا، مچھلیوں دیکھو یونس کیسی تنگ و تاریک جگہ میں بھی ہمارا نام لیتا ہے، تم تو جائے آرام میں رہ کر ذکر کرتی ہو، بس دیکھو اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عبادت کا حال دیکھ کر دریا کی مچھلیاں شرمندہ ہوئی۔ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش میں مبتلا کیا تھا اور انہوں نے اپنی مصیبت کی حالت میں بھی خالق کی بندگی کو ہرگز نہ چھوڑا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام قوم کی وجہ سے رنج و غم میں مبتلا رہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہیں نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، عبادت اور بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔
تیسرے حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی۔ چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں اور زندان میں، غلامی میں اور مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا رہے، انہوں نے ان مقامات پر برابر خدا کی عبادت کی اور خدا کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی۔ ان تمام مصائب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، ایسا کہ ان کے بدن میں آبلے پڑ کر ان میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سخت تکلیف ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی۔ چھٹے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا دندان مبارک شہید ہوا، غار میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج عطا کی اور وہ لامکان پر تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی، اور انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ چھوڑی۔